بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ صرف سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نا کو تم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے؟ یعنی جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ آئیے احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ احادیث میں ہے کہ جب کوئی روح العین میں پہنچتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد العین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس نے آنکھوں کی لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی گئی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑے لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں، تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں، اور یہ خوشی اسی خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی مدد سے انسان کو میسر ہوتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اسے نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی نے کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ پھر انہیں میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟ ابھی تک تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا؟
وہ تو کب کا مر چکا ہے۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری آواز تمہارے ان رشتہ داروں کو خاندان والے کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجیے اور اس کو موت دیجیے۔ اس طرح ان پر گناہگار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے محروم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف فرشتے دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے، اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے اور سچے دل سے توبہ استغفار کر رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا، جہاں اللہ جل شانہ ان کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ تو یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہوں یا کوئی گناہ والی آواز اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منزل خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحال ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے جنت کے باغ ہیں، باغ میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا بیوا کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے ہی بتایا گیا تھا، تو انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل ملا دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائی اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اڑ کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیے لگا کر دنیا میں بیتے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو۔ اگر ہماری آج کی یہ معلوماتی اور اسلامک ویڈیو آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ عدنان صفدر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔